حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہل بیت صراط مستقیم پر قائم رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سن 60 ہجری کا طوفان آئے گا، اور 60 ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا، سنت رسول بدلی جائے گی، عدل و انصاف کا قانون بدلا جائے گا، محرمات کے ساتھ نکاح کی ترکیبیں بنے گی، سود عام ہوگا، شراب اعلانیہ پی جائے گی۔ اس وقت کچھ لوگ مصلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے، لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے ہی خاندان سے، میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا، وہ بھی اہل بیت کے خاندان کا، جسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں، مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیت کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ اللہ اکبر، لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے، آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنے تنہا، وہ بھی خاندان نبوت کا چشم چراغ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو، کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے، چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے، کردار میں اس کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے، گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے، تم بھی دین کے حامی بنو گے۔ لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت، اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت، کھچڑا، نیاز، گرما گرم راوزیوں کی نقل والا، رسومات والا محرم۔ اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو علماء بولے، جو علماء گفتگو کریں، چھوڑ دو ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ اب کوئی بات نہیں، اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں، اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری، اب تھوڑی دیر سن لے، بس کوئی لمبی نہیں کرنی۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہ رب درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف آواز بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ درود پڑھنا
یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے. بے شک بے شک. ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب، جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے. پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو، آپ چپ رہتے ہیں. بھائی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندو. صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کہتے ہیں، علماء پر ایسا روب، مقرروں پر ایسا روب، کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف، اور جو بولے گا اس پر آستینیں چڑھے گی، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے گی، اس کو خارجی ناسبی کہا جائے گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، ناڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کالے پیلے کپڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے، دلوں سے محبت کا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں، جس وقت لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے، اس وقت تمہیں امام حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری، امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، امام حسن پاک کی زندگی کیا تھی. ان کی زندگیاں ہم بھول گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے 3 دن صرف ہم امام علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں. بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا. امام علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ 14ویں صدی نے دیکھا، 14ویں صدی کے اندر دیکھا. اللہ اکبر. جتنے پاپ، جتنے جرائم یزید کر رہا ہے، وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے. امام حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں. وجہ اس لیے کہ امام علی مقام کی زندگی پڑھی نہیں، امام علی مقام کی زندگی سنی نہیں. صرف بس جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے. آئیے میں 2 باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، برا مت ماننا، میری گفتگو آخری تک سننا. دیکھیے، ایک ہے کردار یزید اور ایک ہے امام حسین کا کردار. 2 کردار ہمارے سامنے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ کون یزید کے کردار پر ہے اور کون امام حسین کے کردار پر ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا، یہ یزید کرتا تھا اور یہ امام حسین کرتے تھے. اب آپ کو اپنے اندر ڈوب کر خود سوچنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر. باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یاد رکھنا، چٹنگ بازی کرنے والوں، اپنے آپ سے دھوکے بازی کرنے والوں، ایک دن موت ہے موت. جس دن موت کا فرشتہ آئے گا، روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا. ہم بھی مریں گے، تم بھی مرو گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو تم اور ہم چٹنگ بازیاں کر رہے ہیں محبت اہل بیت کے نام پر، بے جا رسومات، غلط رسومات، رافضیوں کا کیریکٹر زندہ کرنا اور امام علی مقام کے کردار سے آنکھیں بند کر لینا، موت کے وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلنے والا. اس وقت ہاتھ ملنے سے، اس وقت آنسو بہانے سے، اس وقت تڑپنے سے، اس وقت بلکنے سے کچھ نہیں ہونے والا. آؤ میں دونوں کا کردار پڑھتا ہوں. میری پوری گفتگو کا حوالہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری ہوگی، امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ خلفہ ہوگی، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہوگی، اسی طریقے سے آئین قیامت ہوگی. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی ساتھ مشہد حسین، علامہ ابو اسحاق. اللہ اکبر. اب آئیے ان سب کتابوں کا اتنے مجموعہ. اللہ اکبر. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا یزید سے اختلاف ہوا، یزید سے امام کا اختلاف ہوا. دیکھو اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بنیادی وجہ ہوتی ہے. اگر آج کسی سے کوئی اختلاف ہو، مثال کے طور پر 2 علماء کا اگر اختلاف ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں بنتا ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے، وہ جلدی سے کسی سے اختلاف